جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں نے شارٹ سٹوری کا لنک پن کیا ہے، سب لازمی دیکھیں۔ میں نے لاپرواہی سے ہنس کر اس کی گھوڑی کو جیسے ایزی لیا۔ اب سائٹ کا کیا کرنا ہے؟ میں نے زیبا سے پوچھا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کام عاشی نے کرنا ہے، عدت تک میرا نکلنا مشکل ہے۔ لیکن ایسے کچھ معاملات ان کے لیے مشکل ہیں، لیکن الجھ جائیں گے زیبا جی۔ تو میں کر لوں گی وہ کام۔ جھٹ اپنی خدمات پیش کر کے سارا منصوبہ ملیا میٹ کر دیا۔ میرا ارادہ تھا زیبا سے الگ ملنے کا، تھوڑا الگ سے ملنے کا۔ میں نے گڑبڑا کر عاشی کو دیکھا، وہ مسکرائی جیسے جتا رہی ہو کہ سمجھ رہی ہوں تم جو چاہ رہے ہو۔ زیبا اور بالی کے درمیان اب عاشی کا فاصلہ تھا۔ میرا اندر رو دہائیاں دے رہا تھا، آخر مجھے موقع مل ہی گیا۔ عاشی کسی کام سے اٹھی تو میں جھٹ سے بولا، یار مجھے اب سے ملنا ہے ایک بار۔ زیبا چمک کر بولی، ملنا تو مجھے بھی ہے، لیکن کیسے؟ رات کو آپ کے کمرے میں۔ میری بات نے زیبا کو جیسے بوکھلا دیا۔ مرواؤ گے تم؟ نہیں بالی، عاشی بڑی کمینی ہے۔ پتہ ہے جب تم نے کہا کہ تم پہلے میری رائے جانو گے تو مجھے لے جانے سے پہلے بولی، بھئی کوئی مانے نہ مانے، مجھے تم دونوں کا خاص دوستانہ لگتا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا، پھر کیا؟ پھر کیا؟ میں اسے چار سنائی اور کہا وہ خود کر لے دوستی تم سے۔ میں ہنس کر بولا، لو مجھے کیوں پھنسا دیا؟ میں بوکھلا کر بولا، بدھو ہو تم ہی اسے پھنسایا ہے۔ اس کا انداز پر اسرار تھا۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو یہ جو عاشی ہے نا امان کی بہن، بالکل اسی پر گئی ہے، چسکے لینے کی عادت ہے اسے۔ بندہ اس کو پورا نہیں کر سکا نکا ہے۔ اس کے بہکاوے بکلاوے میں نہیں آتی، اور اس کا دل کہ وہ اسے بھمبھوڑ دے تو میں نے تجسس سے پوچھا، تو یہ کہ اب اس نے رہنا لمبا عرصہ مجھے آرام سے بتانا رات کو۔ لیکن زیبا نے کچھ بولنا چاہا لیکن نہیں، میں نے ان کی بات ٹوکی۔ رات کھانے چائے اور باتوں کے بعد میں سب کے سامنے سونے کے لیے اٹھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، میں ایک بڑا رسک لینے والا تھا۔ رات 12 کے آس پاس میں بنا جوتے آرام سے دروازہ کھولتا باہر نکلا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں دھیمے قدموں برآمدے کے پاس سے گزرتا زیبا کے دروازے کے پاس پہنچا اور دروازے کو ہلکے سے دبایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر ہلکی روشنی میں زیبا دروازے کو ہی تک رہی تھی۔ میں اندر گھسا تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پردے آگے کر دیے۔ تم نے بڑا رسک لیا، مرواؤ گے تم؟ چھوڑو یار۔ میں نے زیبا کو اپنی طرف کھینچا اور خود میں سمیٹ لیا۔ ہائے کرتی زیبا میرے ساتھ لگی، میں نے چمٹا کر اسے ساتھ رگڑا۔ بالی میں بہت اداس تھی، قسمیں ترونگ تھی بہت زیادہ۔ زیبا کا انگ جیسے مچلا۔ زیبا کی یہ باتیں ہی نرالی تھیں۔ زیبا مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، یہی اس کی خاص باتیں تھیں۔ قربت کے لمحوں میں زیبا رنگیلی اور نشیلی ہو جاتی تھی۔ تو ملی کیوں نہیں؟ میں نے شکو کیا۔ بالی جانتے ہو کتنا مشکل سب کی نظر مجھ پر، اور یہ عاشی چنڈال پوری پئی کتنی ہے۔ پتہ ہے جب تم نے اسے کہا کہ تم زیبا کی رائے جان کر فیصلہ کرو گے
تو بڑی تب چڑھی اسے مجھے کہہ رہی تھی کہ مانو نہ مانو کچھ چکر ہے تم میں، اور اج بولی چلو نہ سہی تمہارا چکر، لیکن بندہ کمال کا ہے، ایسے بندے سے چکر چل جائے تو بھی سواد آئے۔ لیکن مجھے آپ کا سواد لینا ہے بس، میں نے زیبا کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ میرا مزہ تو سب سے جدا ہے نا؟ زیبا نے مجھ سے شرارت کی۔ زیبا کی آنکھوں میں نشہ دوڑ رہا تھا۔ یہ کب تک رہے گی ادھر؟ میں نے زیبا سے عاشی کا پوچھا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں، بندے کو یہ جوتی پر نہیں لکھتی اکڑو ہے، بہت کیا پتہ 4-6 مہینے ادھر ہی رکی رہے۔ تو اس کا کچھ کرو نا۔ زیبا نے میرے اوپر جھک کر کہا۔ کیا کروں اس کا؟ زیبا اپنا پورا حق مجھ پر جتا رہی تھی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اتیر زنانی ہے اور تجھ سے متاثر بھی برابر کا جوڑ ہے تو اس کا۔ ایک دفعہ اگر اسے تیرا نشہ لگ گیا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل نشہ کیا ہوتا ہے، اور پھر زیبا نے خود کو عریاں کیا اور سفید قمیص سائیڈ پر رکھ دی۔ میں نے قمیص کی طرف دیکھا اور مسکرایا، اور دل میں سوچا کہ امان جو کسی پر بھی نظر رکھتا تھا اور کسی کو بھی حاصل کر لیتا تھا، اج اس کی بیوہ جو اس کی عدت میں تھی، لیکن جب اندر اگ لگی ہو تو پھر اس اگ کو بجھانا پڑتا ہے۔ میں نے زیبا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ گاؤں کی پلی ہوئی جٹی اور جس کے اندر اگ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور چھیڑنا شروع کر دیا۔ زیبا بولی، لگتا ہے اج تم نے دودھ نہیں پیا، تمہارے ہاتھوں میں زور نہیں۔ میں تو اس سے شرارتیں کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ اور چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے تھوڑی سی شرارت کی، ہائے بالی، میں مر گئی ہوں۔ اور جیسے ہی زیبا میری گود میں بیٹھی تو امان کو گالی دیتے ہوئے بولی، پتہ نہیں مجھے کون کون سے نشے لگا گیا۔ پھر میرے طرف دیکھ کر بولی، بالی چل جلدی کر، اس سے پہلے کہ کوئی اجاوی ہم دونوں عریاں ہو گئے۔ زیبا کی باتیں میری جان لے رہی تھیں، واقعی وہ بہت دل ربا تھی۔ اور پھر اس نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی، بالی، مجھے ڈانسز پڑ گئی ہے، اور بولی، بالی، ایسی جیب کی وکیرچس ہے۔ پھر شرارت کرتے ہوئے بولی، بالی، تیرے ساتھ لاڈ بہت کرنے تھے لیکن وقت نہیں یار، تو عاشی کو بھی اپنا نشہ لگا دے، پھر اکٹھے موج کریں گے۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور غصے سے میرے اوپر بیٹھ گئی۔ تو ایک دم اس نے ہچکی لی۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر کیا تھا میں دوسری دنیا میں دوڑنے لگا۔ پھر وہ پیچھے ہٹی اور میرے کندھے پر مکہ مار کر بولی، بڑا سواد آتا ہے نہ تمہیں کہ تونگڑی۔ زیبا نے مجھے لاڈ سے کہا اور میں نے بھی اس کو ایک تھپڑ لگا لیا۔ اور پھر زیبا خود ہی دوسری دنیا میں دوڑنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں وہ دوڑتی دوڑتی اس دنیا میں واپس ہو۔ وہ ایسے گری تھی جیسے اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے، اس نے کہا، عاشی اپنے بندے کو اپنے ساتھ لگاتی ہے تو بیچارہ اوپر سے گر جاتا ہے۔ میں نے زیبا کو گھمایا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، تمہاری نند عاشی میرے ساتھ سیٹ کیسے ہوگی؟ ہائے، بس ہو جائے گی، تم چھوڑو اسے۔ اور مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا، اور پھر کیا تھا میں نے دوسری دنیا میں دوڑنا شروع کر دیا۔ میں رخشی کا کلیہ اپنا رہا تھا اور زیبا بھی میرے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور بولی، تمہیں پتہ ہے عاشی میری عاشق ہے،
زیبا کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ تیری عاشق مطلب؟ تم چھوڑو اس بات کو۔ او زیبا نے بات بدلتے ہی کروٹ بدلی اور بولی، امان والا کام کریے۔ اور پھر وہ دوسری طرف ناراض ہو کر بیٹھ گئی، اور میں دوسری دنیا میں دوڑنے لگا اور بولی، دونوں بہن بھائی میرے دیوانے تھے۔ آشی بھی مجھے بہانے بہانے سے تھپڑ مارتی ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا۔ ہاں جی، زیبا نے بھی ہاں کیا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے مستی کر لیتی ہے۔ میں نے کہا، مطلب تم دونوں؟ وہ بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، کبھی کبھی وہ مجھ سے شرارتیں کر لیتی ہے۔ تیرا اور اس کا جوڑ بہت اچھا رہے گا۔ زیبا دو دنیا میں کھوئی ہوئی اندر کے راز بتا رہی ہے۔ وہ بولی، لیکن تم اسے یہ نہ بتانا ہمارا دوستانہ ایسا ویسا، ورنہ وہ نہیں پھنسے گی۔ اسے پتہ چل جانا ہے تو اس نے کانی ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں بولوں گا۔ بس اسے کل لے جانا سائیڈ پر، اور پھر میں بھی دوڑتا دوڑتا اس دنیا میں واپس ہوگا۔ چل تجھے اندر کی بات دوں۔ تم بہانے بہانے سے اس کے بالکل سامنے پیچھے سے آ کر بات کرنا کہ اسے تم اپنے اوپر چڑھتے نظر او سمجھے۔ باقی کام میں کر لوں گی۔ میں سر ہلاتا دروازے تک گیا، احتیاط سے باہر جھانکا اور سکون سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں۔ آشی۔ میں نے گہری سوچ سے اس کا نام لیا۔ جب میں آرام سے ہلکا پھلکا بستر پر گرا، تب نہیں پتا تھا کل میں نے اسی آشی کے ساتھ کیسی خواری کاٹنی ہے۔ اگلے دن نہا دھو کر سائٹ پر نکلنے کی تیاری پکڑی۔ موسم بدل رہا تھا۔ میں نے گرم کوٹ وغیرہ پیک کر کے فلیٹ پر رکھنے کا ارادہ کیا، اور نئے کپڑوں کے لیے مارکیٹ جانے کا سوچا۔ آج کا دن کام کے ساتھ اپنی چیزیں ایک جگہ رکھنے اور باقاعدہ رہائش کی سیٹنگ میرا پلان تھی۔ جو فلیٹ سمیہ نے دلایا تھا، ادھر سلمہ کا مسئلہ تھا کہ اس نے نظر رکھنی۔ مجھے کچھ ایسی جگہ دیکھنی تھی جہاں میں حتیٰ الامکان پرائیویسی رکھ سکوں۔ لیکن کہاں؟ اپنے کوٹ وغیرہ ہینگر کرتے میں جیبوں سے بھولی بسری چیزیں اکٹھا کر رہا تھا۔ ایک کوٹ کی جیب خالی کرتے کوئی چیز چھن سے فرش پر گری اور لڑے کا میں نے غور کیا تو وہ ناگ پھن والی انگوٹھی تھی، وہی طلسماتی انگوٹھی جو خزانے سے ملی تھی اور جس کے پہننے سے پر اسرار طاقتیں محافظ ہوتی تھیں۔ میں نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا، انگوٹھی جیسے دو سانپ آپسی کنڈلی مارے بیٹھے ہوں۔ میں نے انگوٹھی کو انگلی میں پہنا۔ جیسے ہی انگوٹھی پہنی وہ میری جلد سے مس ہوئی، جیسے ہلکی سی سنسناہٹ سی بدن میں دوڑی، میرے روئیں کھڑے ہو گئے۔ میں نے انگوٹھی اتاری اور کچھ دیر بعد دوبارہ پہنی، پھر وہی سنسناہٹ اور وہے کا کھڑا ہونا۔ یہ کیفیت کچھ دیر رہی، پھر جسم نارمل ہو گیا، لیکن جیسے ایک فریشنس سی، ایک عجیب سا اعتماد سا، شاید میں سمجھا نہ سکوں، لیکن انگوٹھی سے جیسے ایک عجیب سی تازگی سی۔ سب سامان سمیٹ کر میں باہر نکلا۔ آشی بیگم اور مجھے سائٹ پر جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ بڑی چادر کو طریقے سے لیے وہ پوری مجاجن لگ رہی تھی۔ اس کا الگ ہی روب تھا، بالکل اداکارہ سائمہ کی طرح۔ صرف ایک محافظ کے ساتھ ہم روانہ ہوئے، محافظ میرے ساتھ اگلی نشست پر، جبکہ آشی پچھلی سیٹ پر۔ میں خود گاڑی چلانے لگ گیا۔ یہ محافظ مراد کا قریبی اور بااعتماد تھا۔ تقریباً گھنٹے بعد ہم سائٹ پر موجود تھے۔
کافی وقت کے بعد آج وزٹ کیا تھا اور خود ہی حیران رہ گیا، کراچی والی ٹیم جیسے جن کی بچی تھی۔ سوسائٹی کا روڈ میپ کلیئر ہو چکا تھا اور مین گیٹ کے ساتھ 2-3 آفیسز، ریسٹ ہاؤس اور 2 موئن بطور ماڈل، ان کا بھی ڈھانچہ کھڑا ہو چکا تھا۔ شروع کے 2-4 گھنٹے انہی کاموں میں مصروفیت رہی۔ کہیں دوپہر کو جان چھوٹی اور میں پسینے پسینے آفس پہنچا۔ گرمی آ گئی، میں نے آفس میں گھستے ہی پانی کا گلاس پیتے ہوئے آشی سے کہا، باہر اب دھوپ چبھتی ہے، میری شرٹ دھول مٹی پسینے سے بھیگی تھی اور مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ شرٹ اتار لو، ایسے تنگ ہوگے، بلکہ نہ لو تب تک شرٹ باہر پھیلا دینا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، میں نے بوکھلا کر کہا۔ بدھو، میری وجہ سے کہہ رہے ہو؟ گاؤں والے گرمیوں میں قمیض کے ویری ہوتے ہیں، چل شاباش، شرما نہیں، کون سا زنانی ہے؟ تو میں جھیمپ ہی گیا اور قمیض بنیان اتار کر پنکھے کے نیچے جا بیٹھا۔ آشی نے کمال سخاوت سے پانی کا گلاس مجھے لا دیا۔ صرف بنیان نے میرا سنہری چمکتا مضبوط جسم اور سینے کے ہلکے بال میری کشش کو بڑھا رہے تھے۔ میری تیز حسیات نے محسوس کیا کہ آشی میرے چمکتے جسم کو دیکھ کر تھوڑا سا متاثر سی ہوئی ہے۔ پانی کا گلاس پلا کر وہ میرے قریب ہی کھڑی رہی اور بولی، واقعی گرمی کافی ہے۔ تم لوگوں کی موجیں ہیں، جب چاہو قمیض اتار لو، ایک ہم ہیں بھلے جتنی گرمی، قمیض چھیے۔ اس نے کاٹن کی کلف والی قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہنس پڑا اور کہا، میں باہر چلا جاتا، اب اتار لو۔ وہ خفت سے ہنسی اور بولی، نہیں ہوئے، چل تو بیٹھے۔ ویسے پرفیوم کون سا لگاتا ہے؟ بڑی عجیب سی خوشبو ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، میں تو شاید آج پرفیوم لگایا ہی نہیں۔ اچھا، اس نے حیرت سے کہا، چلو میں تھوڑا ایزی ہو لوں پھر نکلتے ہیں۔ میں واش روم میں گھسا اور جلدی جلدی نہا کر جب فارغ ہوا تو پتہ چلا تولیہ ہے ہی نہیں۔ مجبوراً گیلے بدن شلوار پہنی اور باہر نکل آیا۔ آشی پنکھے کے نیچے صوفے پر نیم دراز سی لیٹی تھی۔ سو گئیں کیا؟ میں نے آشی کو آواز دی۔ وہ تیزی سے اٹھی، اس کا اٹھنا قیامت تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی بڑی چادر سر کی اور چادر میں چھپا بھاری خزانہ جلوہ مارا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اور میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، بالکل اس پر چھاتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی، بڑی منفرد سی خوشبو ہے، جیسے کسی موتیے چمبیلی رات کی رانی کے باغ کے قریب سے گزریں۔ اچھا، ممکن ہے؟ اچانک جیسے آشی چونکی، اس کی نظر میری گیلی چمٹی شلوار پر پڑی۔ اس بار اسے جلوہ پڑا تھا۔ جیسے جیسے اس کی بڑی چادر کی اٹھان چادر کے نیچے کی قیامت بتاتی تھی، ویسے ہی ہلکی چمٹی گیلی سفید شلوار نے ادھر چھپی قیامت کا اسے احساس کرایا۔ وہ لمحہ بھر کو ٹیٹک مجھے اندازہ ہو رہا تھا، جیسے کوئی بھی مرد چھپے راز کو دیکھ باولا ہو جائے۔